جی السلام علیکم میرے ویورز، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اب صبح ہو گئی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے اب مسجد جاتے ہیں۔ مسجد جانے کے بعد پھر جو آج سارے دن کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ہم وہ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو نماز پڑھے گا اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں اسے 5 انعام دوں گا: رزق کی تنگی دور، قبر کا عذاب دور، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، پل صراط سے تیزی سے گزار دوں گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، کسی وزیر، کسی ایم این اے، کسی مشیر، کسی کا وعدہ نہیں، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے بغیر حساب تک جنت کے، اور رزق کی تنگی دور۔ جو ہم رزق کے لیے پریشان ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ اللہ پاک کی عبادت میں ہے۔ تو اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ بھی نماز ضرور پڑھا کریں۔ جی الحمدللہ ہم نے نماز پڑھ لی، شکر اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی نماز پڑھنے کی۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ نماز پڑھنے کے نا، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اصل کامیابی جو اللہ پاک نے رکھی ہے نا وہ اپنے دین میں رکھی ہے۔ ہم دین کی بات غور سے اس لیے نہیں سنتے کیونکہ ہمیں نا مزہ نہیں آتا، کیونکہ گناہوں میں مزہ ہے، لذت ہے۔ تو اگر ہم کوئی گناہ والی بات کریں تو ہم بڑے غور و فکر سے سنیں گے، دیکھیں گے، کیونکہ اس میں جب سنتے ہیں نا کانوں کو مزہ، دماغ کو مزہ، آنکھوں کو مزہ، بولنے میں مزہ۔ جب کوئی دین کی بات آ جائے تو ہمیں بس ایسے بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ جب بے چینی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ہمیں سکون، اللہ معاف کرے، اصل مزہ صرف دین میں ہی ہے، سکون صرف دین میں ہی ہے۔ جو لذت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی اچھا کھانا کھا لیں تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے لذت ہوگی نا، یا وہ سارا مہینہ، 1 سال، یا یعنی کہ وہ برقرار رہے گی۔ تو اسی لیے جب ہم کوئی ایسی دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو وقتی طور پہ مزہ ہوتی ہیں، مزے کی ہوتی ہیں، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے فائدہ۔ ایک ہماری دنیا میں ہمیں کامیاب کرتی ہے، دوسرا ہماری آخرت بھی بناتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جو شخص اللہ پاک کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ میری ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور رزق کی تنگی دور کر دوں گا، قبر کا عذاب دور کر دوں گا، مال نامہ دائیں ہاتھ سے دوں گا، پل صراط سے تیزی سے گزار دوں گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ پاک کہہ رہا ہے، میرے اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو دنیا کائنات کے مالک ہیں، پریزیڈنٹ آف ورلڈ ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اصل جو وجہ ہے نا، جو کامیابی کی اصل وجہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور اللہ کے حکم ہماری زندگیوں میں ہوں، اور اہل بیت کی محبت ہو ہمارے دل میں۔ اہل بیت کی محبت سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے درمیان، میں تمہارے میں اپنا لایا ہوا دین اور اپنی آل، یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا، کمی پیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو بھائی میرے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہاں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا۔ چاہتے ہوئے بھی مرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مرنا ہے۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آج ہم سارے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی اس پہ بھی میں آگے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے آپ بھی جو ہے اللہ کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگیوں میں لائیں اور کامیاب رہیں۔ شکریہ۔ میں اور آگے کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بناتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔